أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله مولانا العظيم جزاک اللہ۔ وَإِذْ اور جب وَإِذْ اور جب یعنی یہاں اس سے پہلے ایک لفظ جو ہے وہ محذوف ہے اور وہ ہے اذکرو یاد کرو۔ اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کو بہت ساری چیزیں یاد کروائی گئی، نعمتیں یاد کروائی گئی، اس میں سے ہی یہ ایک اور نعمت۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ تو یہاں شروع میں ہے اذکرو یاد کرو، وَإِذْ اور جب نجیناکم یہ تین لفظ ہیں، نجی ہم نے نجات دی، ناکم تم سب کو، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ چکھاتے تھے، سوء العذاب تم سب کو سخت برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس تمام معاملے میں، فرعون کے اس معاملات میں، بلاء ایک آزمائش تھی، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، وہ تم کو بدترین عذاب چکھاتے تھے کہ تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ دوسری آیت پڑھتے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب، اور یہ بھی یاد کرو، وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب پھاڑ دیا، الگ کر دیا ہم نے، بکم تم سب کے لیے، البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو ہم سب نے تم سب کو کیا کی، ہم نے نجات دی تم سب کو، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تنظرون اور تم سب دیکھ رہے تھے۔ اچھا جی، تو اذکرو یہاں لکھا بھی ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اذکرو جو ہے اس سے پہلے یہ شروع میں یہ بات ہوتی ہے، جب یہاں پر انہوں نے آل اور اہل پہ بحث کی ہے، ذرا ہم اس پہ آج دو تین جو چیزیں ہیں وہ بڑی اہم ہے۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آل اور اہل میں فرق ذرا بتا رہے ہیں وہ، آل اصل میں اہل تھا، لیکن اس کی تصغیر یعنی چھوٹا بنانا ہو تو اوہیل آتی ہے، اور کسی چیز کی اصلیت تصغیر سے معلوم کی جاتی ہے۔ قرآن میں اکثر لفظ آل استعمال ہوا ہے۔ بعض لوگ آل اور اہل میں فرق اس طرح کرتے ہیں کہ آل صرف معرفہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جبکہ اہل عام ہوتا ہے۔ اب اس کو سمجھیے گا ذرا۔ دوسرا یہ کہ آل صرف خصوصیات اور اہمیت رکھنے والوں کے لیے اس مستعمل ہوتا ہے۔ آل خواہ وہ قرابت کے لحاظ سے ہو یا دینی اعتبار سے، آل فرعون، آل قریش، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل ابراہیم علیہ السلام اور آل اسکاف بمانے موچین نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ انتہائی حقیر پیش ہے اور اہل میں تصغیر پائی جاتی ہے۔ اور شہر کی طرف نسبت کریں گے تو اہل لائیں گے، آل نہیں کہیں گے، اہل مدینہ کہیں گے، آل مدینہ نہیں کہیں گے۔ فرعون جو تھا یہ اس میں جنس ہے،
یعنی ایک ایسا ہے جیسے ہم کہتے ہیں بھینس بڑی مہنگی ہو گئی ہے آج کل، آج کل جو ہے وہ چینی مہنگی ہو گئی ہے، تو جنس ہے۔ تو مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، جو ظالم اور جابر ہو اس کو فرعون کہتے تھے، جس طرح نجاشی حبشہ کے بادشاہ کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فرعون کا نام قابوس یا ولید بن مصعب، اور بعض نے کہا یہ فرعون کا نام ہی تھا، اس کا نام ہی تھا فرعون۔ یسومونکم کا مطلب ہوتا ہے بھئی چکھانا۔ اصل معنی صاحب کشاف نے یہ کیا ہے کہ کسی چیز کی طلب کے لیے نکلنا، معنی اس طرح ہوگا تمہارے لیے برا عذاب وہ طلب کرتے تھے اور اس کو ہر وقت تم پر مسلط رکھتے تھے، یہ سخت قسم کا ٹارچر بھی کرتے تھے آپ، بدترین عذاب۔ یذبحون ابناءکم، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بھئی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تمہارے بیٹوں کو کثرت سے ذبح کرتے تھے، اور عورتوں کو خدمت کے لیے زندہ رکھتے تھے، باقی رکھتے تھے، اور بچوں کو ذبح کر ڈالنا انتہائی ذلت اور رسوائی کی بات تھی اور باعث عار تھی۔ اب یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ بیٹوں کو کثرت سے ذبح کرتے تھے، یعنی کہ عورت جو مرد تھے ان کو تو مزید جو ہے وہ ٹارچر کر کے اور ذلیل و خوار کر کے جو ہے ان کو اور دبایا جاتا تھا، لیکن عورتوں کی تحریکیں چلا چلا کے عورتوں کو جو ہے وہ تحریک آزادی نسواں کے نام پہ جو ہے عورتوں کو اور جلا دیتے تھے کہ تم آگے چلو، آگے تمہارا بڑا حصہ ہے۔ یہ بھی ایک معنی کیا ہے مفسرین نے، بات کو سمجھے آپ، کہ اور مردوں کو تو اس سائڈ پہ کرتے تھے، ان کو تو اور مزید جو ہے نا وہ غلامی سکھاتے تھے، لیکن عورتوں کو کہتے ہیں نہیں تم غلام نہیں ہو، نکلو باہر، تمہارے حقوق ہیں، تمہارے بہت سارے کام ہیں، تم دنیا میں بہت آئی اسی لیے ہو، تم کیا برتن مانجنے ہوئے یہاں پہ؟ تو ایسے وہ استحیاء احیاء کی تحریکیں چلایا کرتے تھے عورتوں میں، اس طرح کی بات۔ جیسے آج کل بھی ایسے تھے۔ ہم اس کو ہم ابھی اب کرتے ہیں، آگے آگے پڑھیں گے تو یہ پتہ نہیں میں نے کہاں پڑھا ہے، لیکن یہ بہت پہلے پڑھا تھا، ابھی دیکھتا ہوں اگر تفسیر میں کسی جگہ آ گیا، لیکن یہ ان کا کام ہے، یہ ابھی بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، ابھی بھی جو آپ نے ہوں دیکھی جتنی بھی تحریکیں دیکھی ہیں آپ دیکھیں گے تو یہی کر رہے ہیں، ہوں یہی ان کا کام ہے۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے بلا ان کس چیز کا نا، بلا یا بلو سے مصدر ہے، یعنی آزمانا، امتحان لینا، تجربہ کرنا، ابتلا خیر و شر دونوں سے ہو سکتا ہے، آپ کو خیر دے کے بھی آزمایا جاتا ہے، آپ کو بہت سارا مال دے کے آزمایا جاتا ہے نا، اور آپ کو جو جی ہے جی وہ مال لے کے آپ کو آزمایا جاتا ہے، دونوں طرح سے آپ کو آزمایا جاتا ہے۔ اور عائشہ نے بہت پیاری بات کی تھی، عائشہ نہیں ہے، ہم نے ایک بات کر رہے تھے، اسی پہ بات کر رہے تھے، صدقہ خیرات پہ شاید بات کر رہے تھے، تو اس نے شاید یہ بات کہی تھی، اور میں کہا یہ بڑی پیاری بات کر دی، تو وہ یہی تھا کہ جو لوگ غربت سے آزمائے جا رہے ہیں تو وہ شاید ان کا جو امتحان ہے وہ کم ہے ان لوگوں کے مقابلے میں، کہ اصل امتحان جو ہے ان لوگوں کا ہے جن کو دیا گیا ہے، کیونکہ ان کو زیادہ صحیح ان کی آزمائش زیادہ ہے، ان کی آزمائش زیادہ ہو رہی ہے۔ بڑا پیارا اس نے جملہ کہا تھا، وہ یاد نہیں آ رہا، لیکن میں نے بہت داد دی تھی اس کو، میں نے کہا بہت پیاری بات کی آپ نے، کہ ان کی آزمائش بہت زیادہ ہے، تو میں نے بہت ساری بتایا بھی اس کو۔ اچھا جی، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، یہ کیا بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک بڑی نعمت یاد دلائی ہے کہ ہم نے تم کو فرعون کے سخت ترین عذاب سے نجات دی، یوسف علیہ السلام اور ان کا پورا خاندان مثل منتقل ہو کر 400 سال میں ہر طرف پھیل گیا، آل فرعون کو ان کے غلبہ سے اپنی ہلاکت کا خدشہ لاحق ہوا، اور کسی نجومی نے بھی فرعون کو اس بنی اسرائیل کی نسل سے تباہی کا خطرہ ڈال دیا۔ بہرحال فرعون نے یہ ترکیب سوچی کہ ان کی نسل کو ختم کرتے ہیں، تو پھر اس نے آیت میں مذکورہ طریقہ اپنایا۔ فرعون کی ہلاکت بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی کامیابی اور باعث نعمت بات تھی، اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ اللہ کے نافرمانی سے بچو، وگرنہ آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی اشارہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بچ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کرو اور اس کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی رضا حاصل کرو، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، آمین۔ دوسری آیت کو بھی دیکھیے گا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فرق نہ، یہ فرق کیا ہوتا ہے، فرق میں فرق کرتا ہوں، میں عائشہ اور آمنہ میں فرق کرتا ہوں، تو آمنہ میں کیا کرتے ہیں، الگ الگ کرنا، حق اور باطل کو الگ کر دینا، پھاڑ دینا درمیان سے، مانگ نکالنا، بالوں میں مانگ نکالنا، اس کو بھی بولتے ہیں فرق کا مطلب تو اسی سے فرقان ہے، جو ہمیں جنگ بدر کو، غزوہ بدر کو اللہ نے فرقان کہا ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان ایک
فرق کرنے والا جو ہے ایک مقابلہ تھا، جنگ تھی۔ دوسری فریق ہم کہتے ہیں بھئی، ایک فریق کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ذہن رکھنے والا یہ ہے، رائے رکھنے والا فریق ایک ہوتا ہے، دوسرا فریق وہ ہوتا ہے جو کہ الگ سے اس کی رائے ہوتی ہے اور الگ سے ایک نظریہ لے کے چل رہا ہوتا ہے، اس کو فریق بولتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سیدنا عمر فاروق کو فاروق بولتے ہیں، جس کا معنی ہے پیچیدہ امور میں فیصلہ کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اس کو فاروق بولتے ہیں، فرق کرنے والا۔ تو یہ سارے جو ہے نا یہ الفاظ، فرقنا یعنی ہم نے الگ الگ کر دیا، بیکم تم سب کے لیے، تمہارے لیے کیا، بحرا سمندر کو ہم نے الگ کر دیا، مانگ بنا دی، اس کے اندر درمیان سے راستہ بنا دیا۔ سمندر بھی ہے، دریا بھی ہو سکتا ہے، اصل میں بحر کا وسیع ہونا ہے، اور کیونکہ نہر اور خلیج کی نسبت سمندر وسیع ہوتا ہے، جس شخص کے پاس بہت سارا علم ہو اس کو بحر کہتے ہیں، بحر علم۔ تو اس طرح جو ہے سلام، دریا نیل مراد نہیں ہو سکتا اس سے، دریا نیل نہیں ہے ویسے، یہ جو ہم سے فرعون گزرا تھا یہ بحر قلزم یا بحر احمر تھا، اور وہ جگہ میں دیکھی، میں گیا ہوں، کیونکہ بنی اسرائیل کا راستہ شام کو جانے کے لیے مشرق کی طرف تھا، جبکہ دریا نیل مغرب کی طرف واقع ہے۔ بنو اسرائیل نے دریا نیل تو بہت چھوٹی سی جگہ ہے، بنو اسرائیل نے بحر قلزم کو شمالی تنگ سرے کے قریب سے اس کو عبور کیا اور جزیرہ نمائے سینا میں داخل ہوا، قدم رکھا۔ تو جب قاہرہ سے ہم جایا کرتے تھے رحلہ لے کے، سفر لے کے، تو پوری سینا پہ، کوہ طور پہ جایا کرتے ہیں، تو واپسی پر یہ سفر رات کا سفر ہوتا ہے، وہاں پہنچنے کا رات کا سفر ہوتا ہے، تو سارا رات وہاں گزار کے پھر پہاڑ پہ، تو جب صبح آتے ہیں تو پھر لوگ نہاتے ہیں، نہاتے تو نہیں ہے، ہم پتہ نہیں کیوں کود گئے اس میں نہانے کے لیے، تو اس کو حمامات فرعون کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں فرعون یہاں سے آئے، تو وہ بڑا ایک تھا۔ اچھا جی، تو ہم نے تم لوگوں کو نجات دے دی، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ابھی ہم محرم میں، پرسوں ہمارا محرم ہے، 10 محرم، تو 10 محرم کو جو ہے اللہ پاک نے اس دن یہ فرعون کو غرق کر دیا تھا، اور اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو جو ہے نجات دی تھی۔ بس فرعون ان کے لیے صرف نہیں تھا، بلکہ فرعون سب کے لیے فرعون ہی ہے، اور جب یہ نیو آرڈر بناتے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر بناتے ہیں، تو پھر یہ ایک اس کو امپوز کرتے ہیں، ساری دنیا پہ کرتے ہیں۔ آج کا بھی جو ہے وہ یعنی باش بدماشی ہے، ان کی بدماشی چلتی ہے ان کی، اور ہمارے جو سربراہان ہوتے ہیں ان میں جذبہ جہاد بالکل نہیں ہے، اور ان کا دنیا میں جو ہے وہ دنیا پہ بس پورا یقین ہے، ایمان ہے، اور دنیا کی لذتوں میں کھوئے ہوئے ہیں، اور جہاد کوئی نہیں ہے، آخرت پہ کوئی ان کو ایمان نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہ بیچارے دب جاتے ہیں، جلدی دب جاتے ہیں۔ تو یہ آج بھی چل رہا ہے، فرعون چل رہا ہوتا ہے، یزید چل رہا ہے، یزید ابھی بھی موجود ہے، اور یہ ایک فکر کا نام ہوتا ہے، اور یہ چلتا رہتا ہے زمانے میں، چل رہا ہوتا ہے، تو یہ بدماشی ہوتی ہے، سب قسم کی بدماشی کرتے ہیں لوگ۔ اچھا جی، یہ جملہ حالیہ کہ انتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے جو ہے اس کو غرق کیا، یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آپ کے جو ہے فرعون کو غرق کیا تمہارے آنکھوں کے سامنے سے، تو اگر آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہی جو ہے وہ جو ہے نا وہ گرفتار ہو جائے نا، جیل میں چلا جائے، پھانسی چڑھ جائے، تو بندے کو بڑا اطمینان ہو جاتا ہے کہ بس شکر ہے یار، خلاصی ہو گئی ایک دفعہ، تو بس جان چھوڑ گئی نا ایک، بڑا ہی بہت بڑی، یہ بھی نعمت کے اوپر نعمت ہے۔ ایک تو کوئی آپ کو بتائے کہ وہ فلاں بندہ مر گیا، جیسے حضرت علی شیر خدا کو جو ہے انہوں نے ایک یہ خوشخبری سنائی کہ فلاں جو تھا وہ اس کا نام کیا تھا، ذوالجناحین تھا یا ذوالقرنین تھا، مجھے نام اس کو بھول گیا ویسے، یہ خوارج کا بہت بڑا تھا، وہ سردار تھا ان کا، تو وہ جب مر گیا تو جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے سجدہ شکر کیا، جو سجدہ شکر کرتے ہیں ہم، تو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سجدہ شکر جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جائز ہے، یہ الگ سے سجدہ ہے۔ تو تو آپ کو خوشخبری سنائی جائے کہ آپ کا دشمن جو ہے گرفتار ہو گیا، یا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو وہ ذرا زیادہ جو ہے نا اچھا، تعالیٰ پاک نے بنی اسرائیل کو آنکھوں کے سامنے دکھایا کہ فرعون کو غرق کر دیا، اس کے آل کو بھی غرق کر دیا۔ تو تم سمندر کو عبور کرتے وقت ایک دوسرے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، یا اپنی سالمیت اور آل فرعون کی غرقیت کو دیکھ رہے تھے؟ آل سے مراد اس کی قوم اور اس کے متبعین سب مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس آیت میں اس وقت کی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ جب موسیٰ ان کو رات کی تاریکی میں لے کر نکلے، جب فرعون کو ان کے نکلنے کا علم ہوا تو اپنے لشکر سمیت اس کا تعاقب میں نکل پڑا۔ اب بنی اسرائیل کے آگے بحر قلزم اور پیچھے فرعون اس کا لشکر درمیان میں پھنس گئے، بھاگنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو دریا میں داخل ہونے کا حکم صادر کیا،
اور اللہ ताला ने दरिया को हुक्म दिया कि बनी इसराइल के लिए रास्ता बना दो। चुनांचे दरिया दो दीवारों की तरह खड़ा हो गया, दरमियान में रास्ता हो गया। बनी इसराइल तो सही सालिम दरिया अबूर कर गए, लेकिन जब फिरौन और उसका लश्कर अबूर करने के लिए दाखिल हुए तो अल्लाह ताला ने दरिया को मिल जाने का हुक्म दिया, जिसकी वजह से फिरौन अपने लश्कर समेत गर्क हो गया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बड़ा इनाम किया, उन पर सख्ती के दिन खत्म हो गए। अब उनको चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ खास तवज्जो करें, अल्लाह ताला की तौहीद को माने, शिर्क ना करें। अल्लाह ताला हमको भी तौहीद पर चलने और शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमाए। ये वाकया था उसका ये मुहर्रम का 10 मुहर्रम का वाकया है, और ये सही अहादीस से जो है साबित है। और मुसलमानों में ये दिन जो है 10 मुहर्रम का, ये शुरू से जो है वो बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ चला आ रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो है लेके उनके साथ उनकी पैदाइश का भी दिन यही है। और उसके बाद वो नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो हुआ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जिनको जो है वो आग से निकाला गया, नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो जूदी पहाड़ पे जो है वो ठहरी। इसी तरह जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात वो भी 10 मुहर्रम को हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खिलाफत मिली, वो भी 10 मुहर्रम था। सुलेमान को बादशाहत मिली, वो भी 10 मुहर्रम था। और इतने कसीर वाक़ियात इस दिन हुए हैं कि अल्लाह ताला ने इस दिन को हमेशा से बड़ा ही जो है वो इसका अहतमाम किया है। ये बहुत बड़ी ईमान अफरोज बात यह है कि ये जो दिन है 10 मुहर्रम का, अगर आज तक जो है इसकी याद ताज़ा है। और अब हम तो करबला की वजह से इसको जानते हैं, उम्मत मुस्लिमा, चूंकि उस दिन बहुत बड़ा जुल्म हुआ अहले बैत के साथ, रसूलुल्लाह के खानदान के साथ, और मुसलमानों ने मुसलमानों को कत्ल किया। बड़ा ही तकलीफ का दिन है। लेकिन इससे पहले भी अल्लाह ताला ने जो है इस दिन को जो है बड़ा ही खास रखा है, हमेशा से बड़ा खास रखा है इसको। कयामत भी इसी दिन आनी है, 10 मुहर्रम को जुम्मे का दिन है और 10 मुहर्रम है, कयामत भी इसी दिन आनी है। तो कुल मिला के क्या बात हुई कि ये जो दिन है ना, ये अभी परसों आ रहा है, और ये हम ये आयतें पढ़ रहे हैं। और ये कौन सा पारा है? पहला पारा है। आप देख सकते हैं कि मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ और अब फिर बता रहा हूँ आपको कि इस्लाम में जो है ये जो दिन होते हैं, महीने जो होते हैं, सातें जो होती हैं, रातें जो होती हैं, ये मुअज़्ज़ज़ होती हैं। ये याद रखिएगा, कोई आपको ये ना कहे कि सारी रातें एक जैसी हैं, सारे महीने एक जैसे हैं। ये अल्लाह पाक ने जब ये कायनात बनाई है, कायनात के साथ ही ये हुक्म दे दिया कि 12 महीने होंगे, इसमें 4 मुअज़्ज़ज़ जो है वो महीने हैं। फिर जो है उसके बाद फिर हदीस शरीफ में आता है कि बाज अशरे जो हैं, जैसे कि जुल्हज का पहला अशरा बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, मुहर्रम का पहला अशरा बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, रमजान का आखिरी अशरा बड़ा मुअज़्ज़ज़ है। ये 3 अशरे जो हैं बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। वल फज्री वलयालिन अश्रिन वशफ़ वल वत्र, ये जो वल फज्री कहा गया है ये मुहर्रम का पहला दिन है। तो वो पहले दिन से जो है वो उसकी अल्लाह पाक ने कसम खाई है, और ये साल का पहला दिन होता है, आपका नया साल शुरू हो रहा है वहां से। तो अल्लाह पाक ने इसकी कस्में खाई हैं, और इसका रोजा रखना बहुत बड़ा अजर रखता है, गुनाहों की मुआफी का जरिया है। रसूलुल्लाह ने इसको यानी मुसलमानों पे वाजिब करके ये दिखा दिया कि ये इसकी बहुत बड़ी अहमियत है इस दिन रोजा रखने की। इन्हें उनको आदत लगा दी पक्की। और उसके बाद रमजान जो है उसके बाद फिर फर्ज हुआ है उसके बाद। और फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये अल्लाह का महीना है मुहर्रम, ये सैयद आयशा से रिवायत के ये अल्लाह का महीना है मुहर्रम, तुम रोजा रखो, जो रोकना रखना चाहता है वो रखे, जो ना रखना चाहे वो ना रखे। लेकिन साथ फरमा दिया अब शुरू में कि ये अल्लाह का महीना है, यानी कि अच्छा महीना है, इसमें रोजे रखो। जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो खुशी मिली है, आपने रोजा रखा है, तो ये रोजा रखना चाहिए। फिर सहाबा कराम ने अर्ज किया, अब देखो ना ये भी एक जो है वो पता नहीं खुशी की बात कहूँ मैं क्या कहूँ इसको, मैं कुछ कह नहीं सकता, बेअदबी भी ना हो जाए। कि सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, ये जो यहूद है, ये लोग जो हैं ये क्या करते हैं, ये भी रोजा रखते हैं और हम भी रोजा रखते हैं। तो आपने फरमाया अगले साल जो है हम लोग एक रोजा इजाफी रखेंगे। तो इसलिए जो है फिर वो हम 9 का या फिर 11 का रोजा साथ में रखते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रखा है, सहाबा कराम ने रखा, और फिर उसके बाद फिर ताबीन, तबा ताबीन और उम्मत में चला आ रहा है। और ये मुस्तहब है, यानी कोई ऐसा फर्ज नहीं है कि कोई किसी पे फर्ज वाजिब नहीं है। जो रखेगा उसके गुनाह मुआफ होंगे, और इसको जो है वो उसको सवाब मिलेगा। उसके बहुत सारे फजाइल हैं, हमने परसों बयान भी किए हैं सारे। तो ये वो दिन है जी जो आपके सामने चला आ रहा है। अच्छा जी। तो ये जरा दूसरी तफसीर तफसीर थी कि मैं जरा कुछ आपको मसाइल बताना चाह रहा था, पता नहीं वो हम टाइम मिल जाएगा नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ मसाइल हम सीखना चाहते हैं, जरा से देखिएगा जितना भी हम पढ़ सकें। जरा आप जो है ना जरा फ्रेश रहिएगा। ये बातें बहुत ज्यादा हो गई। हेरा आई है क्लास में, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और दिनेश भाभी आ गई, ये बहुत अच्छा हो गया। हरमैन शरीफैन भी तशरीफ लाई है। हरमैन की जो कोर्स अभी उसका कोर्स स्टार्ट होगा, आप सब फॉर्म फिल कीजिएगा, ताकि ये जो है ना फिर अल्लाह
ये सब का नहीं है, सॉरी सारे ना करें यार, ये देखो ना वो हमारा सबक भी चला गया। सारे ना करें भाई, कोई इसमें कोई कोई और भी हो सकता है, कोई मसला हो सकता है। हारमैन सारे तो नहीं कर सकते ना? सर कोई मसला नहीं है, लेकिन जज़ाकल्लाह आपने बोला। मैं तो आऊंगा, मैं तो क्लास में आऊंगा। जी सर, आपने मुझे तो आपके जरूर पापा आना बुला है, रहे हैं। आपने तो जरूर आना है सर। मैं तो आऊंगा जी, बिल्कुल मैं तो आऊंगा, लेकिन ये जो है ना अपने जो हमारी क्लास जो है को बता, क्या कोर्स क्या है जरा तो बताइएगा ना। सर ये कैलीग्राफी का, मतलब जिनको अरबिक कैलीग्राफी सीखने का है ना, तो मैंने शॉर्टली इसको 3 दिन में ऐसा रखा है कि जैसे 2 महीने की क्लासेस है ना, तो उसको मैंने कंसाइज करके 3 दिन में ही रख दिया। जिसको इन्फॉर्मेशन है, जो खुद से शुरू करना चाहता हो, उसको समझ नहीं आता हो किसी चीज की इन्फॉर्मेशन। वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है ठीक है। ये तारुफी जो है ना एक कोर्स है, तारुफी है। उसके बाद जिसको पसंद आए उसके बाद फिर वो शुरू कर दे आगे साथ। हाँ ठीक है, बहुत शानदार है, बहुत प्यारी बात, बहुत काबिल बच्ची है माशाल्लाह से। अच्छा जी। हाँ, और याद करो जब हमने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी, जो तुम्हें बहुत बुरा अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते थे और तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ देते, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। इससे पहली आयत में बनी इसराइल पर की गई नेमतों का इजमाली तौर पर जिक्र हुआ, और अरब यहाँ से उन नेमतों की तफसील के साथ बयान किया जा रहा है। अब देख रहे हैं आप, इससे पहले इजमाली था, ठीक है जी, अब है तफसीली। चुनांचे इरशाद फरमाया कि ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत तो याद करो जब हमने तुम्हें फिरौन की पैरवी करने वालों से निजात दी थी। बहुत बुरा अजाब देते थे तुम्हें। फिरौन ने बनी इसराइल पर निहायत बेदर्दी से मेहनत और मुशक्कत के दुश्वार काम लाजिम कर रखे थे। पत्थरों की चट्टानें काट कर ढोते ढोते उनकी कमरें और गर्दनें जख्मी हो गई थी। गरीबों पर टैक्स मुकर्रर किए हुए थे, जो गुरूब आफ्ताब से कबल जबरन वसूल किए जाते थे, और जो टैक्स ना दे पाता उसे सख्त सजा मिलती थी। इस फिरौनियत का कुछ नमूना उन मुसलमान ममालिक में देखा जा सकता है जहां कुफार ने अपने पंजे गाड़कर मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रखे हैं, और मुसलमानों के लिए अकूबत खाने और खुसूसी जेलें बना के रखी हैं। अब फिरौन का थोड़ा सा तारुफ है, यहाँ भी है, हर तफसीर में मिलेगा आपको। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं। और ये सारे मुस्तनद है इंशाल्लाह ताला, ये सारी चीज जो है। जिस तरह फारिस के बादशाह का लकब किसरा है, और रूम के बादशाह का नाम कैसर, हबशा के बादशाह का लकब नजाशी, इसी तरह किबती और अमालिका। अब ये बड़ी खुसूसियत है कि ये जबर जेर आपको किसी तफसीर में नहीं मिलने वाली, और ये लफ्ज आप गलत भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको इस किताब में मिलेगी, आपको याद रखिएगा। यह है किबती और अमालिका, कौम से ताल्लुक रखने वाले मिस्र के बादशाहों का लकब फिरौन होता था। याद किया? अच्छा, ये मैं अब अभी बताऊंगा आपको कि ये किबती कौन है और अमालिका कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के फिरौन का नाम वलीद बिन मुसअब बिन रैयान था, और इस आयत में उसी का जिक्र हो रहा है। क्या नाम है उसका? वलीद। उसकी उम्र 400 साल से ज्यादा हुई, 400 साल हुए जालिमा। नीस उस इस आयत में आले फिरौन से यानी उसके पैरोकार मुराद हैं। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम से क्या मुराद है? फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मक़दिस की तरफ से, ये बैतुल मुक़द्दस भी है और बैतुल मक़दिस भी है, बैतुल मक़दिस की तरफ से एक आग आई ख्वाब में, और उसने मिस्र को घेर कर तमाम किब्तियों को जला डाला। किब्ती, ये किब्ती कौन है? ये मिस्री हैं, और आज भी जो किब्ती है वो ईसाई कहलाते हैं, जो ईसाई हैं वो अभी किब्ती कहलाते हैं। मिस्र में अभी भी मौजूद है, 30% ईसाई हैं वहाँ। अच्छा, जबकि बनी इसराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस ख्वाब से उसे बड़ी वहशत हुई। काहिनों ने ताबीर दी कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हलाकत और तेरी सल्तनत की तबाही का बायस बनेगा। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दो उसको। अच्छा जी। यूं हजारों की तादाद में बच्चे कत्ल किए गए। कुदरत इलाही से उस कौम के बूढ़े जल्द मरने लगे, तो किब्ती सरदारों ने घबरा कर फिरौन से शिकायत की कि एक तरफ बनी इसराइल में मौत की कसरत हो गई है, दूसरी तरफ उनके बच्चे भी कत्ल किए जा रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो हमें खिदमतगार कहाँ से मिलेंगे? ये देखो ना, ये याद रखो कि ये जब जंग मुसल्लत करते हैं कोई बादशाह ना, तो ये जो है सिविलियंस को नहीं मारते। सिविलियंस को मार देंगे तो किस पे कब्जा करेंगे, किस पे हुकूमत चलाएंगे? इसलिए ये इन अमीरों को, इलीट क्लास को कुछ खिदमतगार भी चाहिए होते हैं।
ان کے بغیر ان کے کام نہیں چلتے ہوتے. یہ بس یہ بہت ایک فنامنا ہے. اور یہ بہت عجیب سی ایک نا ہماری کیمسٹری چلتی ہے غریب اور امیر کی، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. کہتے ہیں کہ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائے. تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں تو حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. یہ واقعہ سورہ قصص کے پہلے رکوع میں کافی تفصیل سے بیان ہوا ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے بتایا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے زیادہ ہے، ان کا ذکر اور ان کی امت کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہے. وفی ذالکم بلاء، بلا کہتے ہیں امتحان اور آزمائش کو. آزمائش نعمت سے بھی ہو سکتی ہے اور شدت اور محنت سے بھی. نعمت سے بندے کی شکر گزاری، محنت و مشقت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے. اس آیت میں ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو بلا سے محنت اور مصیبت مراد ہوگی، اور اگر ان مظالم سے نجات دینے کی طرف ہو تو بلا سے مراد نعمت ہوگی. دیکھا آپ نے، سمجھ گئے بات کو، کہ اگر تو تکلیف کی طرف جو کرتا تھا، ظلم جو کرتا تھا فرعون، اگر تو اس کی طرف اشارہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فرعون کی مصیبتیں، تکلیفیں وہ تمہارے لیے امتحان تھی، آزمائش تھی. اور اگر تمہیں اسے نجات دینے کے بعد تمہارا رویہ دیکھنا تھا کہ اب نعمت دے دی ہے تمہیں، اب تمہارا رویہ کیا ہے، تو یہ نعمت سے نعمت پہ آزمائش کی جو ہے نا طرف اشارہ ہے. اور یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، اور یہ اس میں اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. آپ نے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہم تمہارے جو امتحانات کی جو ہے وہ قابل نہیں ہیں، ہم لوگ نے فیل ہو جانا ہے، اس لیے ہم پہ احسان کر، کرم کر، فضل کر، ہم سے ہمارا امتحان لے کے ہمارا فیصلہ نہ کر، ہمارے اعمال کا جو بھی اس کا جو وبال ہے وہ ہمارے اوپر نہ ڈال، بلکہ تو ہمارے گناہوں کو مٹا دے ہمارے اعمال نامے سے، اور ہمارے صغیرہ ہو کبیرہ ہو، ظاہر ہو کہ باطنی ہو، قصدن ہو یا خطا سے ہو، سارے گناہ معاف کر دے، اور ہمارے ساتھ معاملہ انصاف کا نہ کر، بلکہ ہمارے اوپر اسپیشل کرم کر، احسان کر، ہمارے اوپر سے کر، کرم کر ہمارے اوپر. ہم تمہارے امتحانوں کے، یعنی ہم بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، تمہارے امتحان کے ہم قابل نہیں ہیں. ہمارا امتحان جب بھی لوگے تو ہم لوگ ناکام ہی رہیں گے. اس لیے ہمارا امتحان نہ لے، ہمیں بغیر امتحان کے، بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے اور بغیر کتاب کے جو ہے ہمیں جنت میں داخل کر اور ہمیں کامیاب کر. یعنی یہ آپ نے دعائیں مانگتے رہنا ہے ہمیشہ، کیونکہ یہ محنت، یہ جب بھی کسی پہ آزمائش آئی ہے تو وہ کہاں اس پہ کامیاب ہو سکتے ہیں. انسان ہے. اچھا، دوسری آیت میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا. یہ دوسری نعمت ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی، کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت اس کے سامنے غرق کر دیا. جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے. صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا، انہیں دریا کے کنارے پا لیا. بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ سے فریاد کی. آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا، اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور ان آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشندان بن گئے. بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتے گزر گئی. فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصلی حالت پر آیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے. انبیاء کرام پر ہونے انعام انعام کی یادگار قائم کرنا سنت ہے. اب دیکھا آپ نے اب کیا ہو رہا ہے، ذرا قیدے کی بات سنیے گا. فرعونیوں کا غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا. حضرت موسیٰ نے اس دن شکر کا روزہ رکھا. صحیح بخاری، صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک ہے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا دن روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کیا یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی. تو حضرت موسیٰ نے اس دن روزہ رکھا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے،
चुनांचे आपने उस दिन रोजा रखा और उस दिन रोजा रखने का हुक्म इरशाद फरमाया। देखा उन्हें हुक्म क्या इरशाद फरमाया कि दिन का वक्त था, लोग ने नाश्ता के बाद खाना भी खा लिया, आपने फरमाया कि उसके बाद आधे दिन का रोजा रख लो, लेकिन रोजा रखना है। अलबत्ता सिर्फ मुहर्रम का रोजा न रखा जाए, 10 मुहर्रम का, बल्कि इसके साथ आगे या पीछे एक रोजा मिलाया जाए, जैसे कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशूरा के दिन का रोजा रखो और इसमें यहूदियों की मुखालिफत करो, आशूरा के दिन से पहले या बाद में एक रोजा रखो। इससे मालूम हुआ कि अंबिया कराम पर जो इनाम इलाही हो उसकी यादगार कायम करना और शुक्र बजा लाना सुन्नत है। अगरचे कुफ्फार भी इस यादगार को कायम करते हो, वो करते रहें, हम लोग भी करते रहेंगे। ये जो क्रिसमस का दिन आता है ना, क्रिसमस का, तो हम सारे लोग जो है बड़े ना एक ऐसे साइड पे हो जाते हैं कि ये क्रिसमस जो है ये शायद जो है ना ये बस सिर्फ ईसाइयों का हक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम को जिस दिन अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उस दिन कुरान मजीद ने उसके उस दिन के बारे में फरमाया। यानी 6 माह पहले हजरत यहया अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ना, तो यहया अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि जिस दिन यहया पैदा हुआ वो दिन सलामती का दिन है, यानी वो मुबारक दिन होता है, तो आपने वो दिन मनाना होता है। उसके बाद जब उनके कहते हैं वसाल का जो वक्त है और जिस दिन मैं दुनिया से उठाया जाऊंगा, वो दिन भी सलामती के दिन का दिन है। कुरान मजीद में ये अल्लाह ने फरमाया। उसके बाद फिर ईसा सलाम के बारे में फरमाया, ईसा सलाम की जुबान से फरमाया कि जिस दिन मैं पैदा हुआ वो दिन सलामती का दिन है, यानी मुबारक दिन है, खुशियों का दिन है, और जिस दिन मैं उठाया जाऊंगा वो दिन भी मुबारक दिन होता है। अच्छा, आप कहते हैं कि अंबिया कराम का जाना कैसे मुबारक हो सकता है? इसमें हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया कि मेरी जो यहाँ जाहिरी जिंदगी है वो भी तुम्हारे लिए बेहतरीन है, मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम्हारे जो है वो अहकामात वही नाज़िल हो रही है, लेकिन मैं दुनिया से पर्दा करता हूँ तो इसमें भी तुम्हारे लिए खैर है। तुम्हारे आमाल मुझ पे भी पेश किए जाते हैं, और जब उसमें मैं नेकियां देखता हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और जब मैं उसमें कोई गुनाह देखता हूँ उम्मत के, तो तुम्हारे लिए बख्शिश मांगता हूँ अल्लाह ताला से। यह हदीस पाक जो है यानी ये दलालत करती है कि अंबिया कराम का जाना वो भी इंतकाल ही होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। और इंशाअल्लाह ताला हर मोमिन का ऐसा ही है कि वो इंतकाल करता है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। तो अंबिया कराम का मामला तो बिल्कुल जुदा है, वो तो फिर बहुत आला जो है ना वो मखलूक है अल्लाह ताला की। तो यानी ये है कि ये जो बयान कर रहे हैं कि जो नेमत हुई हो किसी पैगंबर पे, जैसे हमें नहीं पता कि जो थे वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो भी जूदी पहाड़ पे जो ठहरी, सारी दुनिया तबाह हो गई ना दरिया में, समंदर में, लेकिन वो उतर गए और उनकी कश्ती सलामती के साथ उतर गई। तो ये खुशी का दिन है और वो 10 मुहर्रम का है। तो 10 मुहर्रम में आप ये भी नियत कर सकते हैं कि हम जो है उस खुशी में कर रहे हैं जो सलाम को अल्लाह पाक ने बचाया, और वो हमारी तो सिलसिला तो उनकी तरफ जा रहा है ना सारे इंसानों का। तो अच्छा, दूसरा क्या है, वो आदम सानी कहलाते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम। इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस दिन निजात दी, तो ये सारे दिन 10 मुहर्रम को जमा हो गए सारे वाकयात। तो हम जो है ये सारा दिन मनाते हैं, उनकी खुशी में मनाते हैं, और वो सारा आ रहा है, चला चला आ रहा है वहां से। अच्छा, ये फिर हम मूसा अलैहिस्सलाम के 10 रातों का ये जो उसके बाद जो है ना 40 दिन का और चिल्ला जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को करवाया गया, उसके बाद हम कल करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी कुछ मसाइल हैं जो मैं चाहता हूँ आपसे जिक्र करना, लेकिन अब मैं कर नहीं पा रहा। लेकिन जब देखते हैं ये जरा इसको शायद हम कल भी साथ लेके जाएंगे, थोड़ा सा कल भी शायद कर सकें। सूर्य बकरा में ना 49 आयत से लेके आयत 60 तक, 49 से 60 यानी 11 आयात हैं। अल्लाह ताला ने बनु इसराइल पर 10 नेमतों का जिक्र फरमाया, 10 नेमतों का। अब देखो ये 60 पे लिखना चाहिए। इनमें पहली नेमत बनु इसराइल को फिरौन के मजालिम और उसके अजाब से निजात अता फरमाना है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि फिरौन बनी इसराइल को अजाब देता था, उनसे तरह तरह के काम लेता था, बाज से मकान बनवाता, बाज से काश्तकारी कराता, बाज से मजदूरी लेता, और जिनसे कोई काम न लेता उनसे जिजिया लेता था। सुद्दी, हजरत सुद्दी अल कबीर ने बयान किया है कि फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मकदस से एक आग नमूदार हुई और मिस्र के मकानों को लपेट में लेती हुई आई और किब्तियों को जला डाला, और यानी जो जो फिरौन के जो कबीला था, और बनु इसराइल को छोड़ दिया। उसने जादूगरों और काहिनों को बुलाया और उस ख्वाब की ताबीर मालूम की। उन्होंने कहा जिस शहर से बनु इसराइल आए हैं यानी बैतुल मकदस, वहां एक शख्स पैदा होगा जिसके हाथ से मिस्र के लोग मारे जाएंगे। तब फिरौन ने यह हुक्म दिया कि बनु इसराइल के हाथ जो लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए और जो लड़की पैदा हो उसको छोड़ दिया जाए। उसने किब्तियों से कहा तुम्हारे जो गुलाम बाहर काम करते हैं उनको बुला लाओ और उनकी जगह बनु इसराइल से काम लो और उनसे नीच और रजील काम लो,
جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ ان فرعون، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے اپنے اہل زمین میں الگ الگ گروہ کر کے ان میں ایک گروہ بنو اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا۔ دیکھا انہیں، یہ وہی چل رہا ہے سسٹم، وہی ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ابھی یہ وہ دبایا جانے والا سارا قصہ بھی چل رہا ہے۔ بنو اسرائیل کے بیٹے مارے جا رہے تھے، بنو اسرائیل کے بوڑھے قضائے الہی سے مر رہے تھے، ان میں سے کوئی بچہ بڑا نہیں ہوتا تھا۔ تب قبطیوں نے کہا کہ بنو اسرائیل کے بچے بڑے نہیں ہو رہے اور بوڑھے مر رہے ہیں، اس طرح ان میں کوئی مرد باقی نہیں رہے گا، پھر ہمارے کام کون کرے گا؟ تب فرعون نے یہ حکم دیا کہ 1 سال بنو اسرائیل کے بیٹے ذبح کر دیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ جس سال وہ ذبح نہیں کرتے تھے اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے اور ان کو چھوڑ دیا گیا، اور جس سال بچوں کو ذبح کیا جانا تھا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ اور یہ واقعہ ہم پھر انشاءاللہ آگے جا کے بیان کریں گے کہ کیا واقعہ ہوا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے میلاد یعنی کہ پیدائش کے واقعات کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے، اور ان کے بہن کے انداز، ان کی والدہ کے انداز تک ان کی کیفیات بھی بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یار کیا عجیب بات۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کیفیات کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے، وہ میلاد ہوتا ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے سارا انہوں نے بیان کیا کہ جب ان کی پیدائش کا واقعہ کیا ہوا، پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، سارا بیان کر دیا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ پورا بیان کیا، مریم کا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا باقاعدہ سے، ان کی پیدائش کا واقعہ۔ یہ کیا انداز! اچھا، ان کی مریم کی والدہ کا بھی جو ہے ان کے دل پہ کیا گزری وہ بھی اللہ پاک نے سارا بیان کیا قرآن مجید میں۔ تو یہ پھر ہم انشاءاللہ آگے جا کے یہ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، اگر عمر رہی تو۔ فرعون کا نام کیا تھا؟ بھائی فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے، جیسے روم کے بادشاہ کا لقب کیسر ہے، اور فارس کے بادشاہ کا لقب کسرا ہے، اور یمن کے بادشاہ کا لقب تبا ہے، اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہے، ترک کے بادشاہ کا لقب خاقان ہے۔ ہمیں دیکھا، ہمیں اضافہ کر دیا انہوں نے۔ مسلمانوں کے بادشاہ کا لقب سلطان، ہندوؤں کے بادشاہ کا لقب راجا، انگلستان کے بادشاہ کا لقب جارج، فرعون کا لقب عجمہ، یہ جو لفظ ہے فرعون کا لفظ یہ عجمہ ہے، اور علمیت کی وجہ سے، علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ پھر قرآن میں جس فرعون کا ذکر ہے اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، یہ نام پکا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ہم نے کیا بات سیکھی؟ کچھ اور بھی سیکھا۔ ہاں، یہ جو فارس کا بادشاہ تھا اس کا نام خسرو ہے نا، پرویز، خسرو پرویز۔ وہ جو پرویز جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت نامہ تھا اس کو پھاڑ دیا تھا، خط کو پھاڑ دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے پرویز نام رکھنا جو ہے امت میں یہ مکروہ چلا آ رہا ہے، پرویز نام لوگ نہیں رکھتے، وہ مکروہ ہے، اسی وجہ سے کہ رسول اللہ نے اس کو بددعا دی ہے۔ جب اس نے خط کو پھاڑا وہاں پہ، رسول اللہ نے اس کو یہاں مدینہ میں جو ہے بددعا دی، ٹھیک ہے۔ اب پرویز نام جو ہے لوگ نہیں رکھتے۔ اسی طرح یہ جو یزید نام ہے، یہ اتنا اس نے ظلم کیا ہے کہ اگرچہ صحابہ کرام میں یزید ہیں اور اس کے بعد بھی یزید رہے، لیکن مسلمانوں میں جو ہے وہ ختم ہو گیا، یزید کا نام و نشان تباہ و برباد ہو گیا، کہ اب یزید نام لوگ رکھنا جو ہے، وہ شمر نام رکھنا، ابن زیاد کوئی نام نہیں رکھتا، یہ سارے لوگ جو تھے ظالم تھے، یہ سارے کے سارے، اور انہوں نے امت کے ساتھ ظلم کیا، پوری امت کا نقصان کیا ہے، اس لیے جو ہے نام اچھے نام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں جو اکثر ذکر کر دیے جاتے ہیں کہ یہ نام اچھے نہیں تھے اور یہ نام نہ رکھا کریں۔ شہاب نام بھی مثلا رسول اللہ نے تبدیل کیا ہے، اور بہت سارے نام ہیں، وہ کبھی آئیں گے تو پھر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آل، اب یہ مسئلہ ہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ آل سے کیا مراد ہے۔ میں دیکھو ذرا یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں، اس سے آگے اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے کیا مراد ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں اور یہ مجھے کل آپ نے یاد کروانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتا ہوں، بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو چیرنے کا بیان پڑھ رہا ہوں، یہ مجھے یاد کرائیے گا، یہ مجھے اللہ کر یاد رہے۔ عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بن اسرائیل کو لے کر مصر سے جانے لگے تو فرعون کو اس کی خبر پہنچ گئی، اس نے کہا ابھی رہنے دو، صبح مرغ کی آذان کے ساتھ ان کا پیچھا کریں گے۔ اس رات مرغ نے آذان ہی نہیں دی۔ یار اچھا، یہ ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ چونکہ اب یہ تو لکھا کہ تفسیر میں ہے، علامہ جریر نے بیان کیا، لیکن ہمیں غار سور کا واقعہ تو یاد ہے نا، کہ وہاں جو ہے وہ آئے، وہ مکڑی نے جالا دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو فرعون نے ایک بکری ذبح کرائی اور کہا جب میں اس کی کلیجی کھانے سے فارغ ہوں تو یہاں 6 لاکھ قبطی جمع ہو جائیں۔ پھر 6 لاکھ قبطیوں کے ساتھ فرعون نے بنو اسرائیل کا پیچھا کیا۔ ادھر حضرت موسیٰ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو ان کے اصحاب میں سے یوشع بن نون
अलैहिस्सलाम। यूशा बिन नून जो है ये खादिम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, लेकिन बाद में ये भी पैगंबर बन गए। और इनका जिक्र बहुत ज्यादा है कुरान मजीद में, यूशा बिन नून का बहुत जिक्र आएगा। इनके लिए सूरज को पलटाया गया था, याद रखिए, सूरज को पलटाया गया था, सूरज को हुक्म दिया था कि वो अपनी जगह पे खड़ा रहे जब तक कि यूशा बिन नून जिहाद से फारिग ना हो जाए। सूरज का जो जो इसका जो मौजज़ा है, इनका नाम लिखा जाता है सूरज के मौजज़ात में से। और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली शेर खुदा के लिए जो है सूरज को पलटाया था, उनकी असर की नमाज के लिए। तो ये वाकयात भी जो है वो मौजूद हैं। तो यूशा बिन नून ने कहा, ए मूसा, आपके रब ने किस तरफ से निकलने का हुक्म दिया था? कितना खूबसूरत सवाल है, कितना खूबसूरत। चूंकि बाकी जो बनी इसराइल थे ना, वो कहते थे मूसा तूने हमें गर्क कर दिया, ना हम उधर के रहे ना इधर के रहे, अभी हम कहाँ जाएंगे यहाँ से। लेकिन यूशा बिन नून के सवाल को, कितना खूबसूरत सवाल है। आपने कहा आपके रब ने किस तरफ से निकलने का हुक्म दिया था? हजरत मूसा ने अपने सामने समंदर की तरफ इशारा किया कि यहां से। यूशा ने अपना घोड़ा समंदर में डाल दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखा आपने, यूशा बिन नून ने अपना घोड़ा समंदर में डाल दिया। हजरत अल्लाह अकबर, साद बिन, उनका नाम क्या है यार, इतना खूबसूरत नाम है उनका। ये मदीना मुनव्वरा के अंसार में से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब ये ग़ज़वे खैबर, ग़ज़वे बदर हो रहा था, पहला ग़ज़वा, और अबू सुफियान के आने का और काफिला गुजरने का जो वाक़या था, वो रसूलुल्लाह ने बयान किया अंसार और मुहाजिरीन के सामने। तो आपने बार बार फरमाया, बार बार फरमाया। तो उस वक्त जो है अंसार खड़े हो गए, तो सहाबा ने तो पहले खड़े हो गए, जो मुहाजिरीन थे, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उन्होंने भी खिताब किया। लेकिन रसूलुल्लाह जो थे वो अंसार को देख रहे थे। उस पे वो हजरत, अब मुझे उनका नाम भूल गया, अल्लाह अकबर, वो बड़े बड़े उनके हैं, मशहूर है, उनके बहुत बड़े थे सहाबा कराम में से, अंसार में से। वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, आप हमारी तरफ देख रहे हैं, अल्लाह की कसम हम आपको वो नहीं कहेंगे जो मूसा के बनु इसराइल ने, उनकी कौम ने मूसा को कहा था कि आप जाएं, तुम्हारा रब जाए और वहां से दुश्मनों से लड़े, जगह फतह करे, वो शहर फतह करे, फिर हम आ जाएंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि हम आपके साथ चलेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे। और अगर आप हमें समंदर में घोड़े डालने का कहेंगे तो हम समंदर में घोड़े डाल देंगे। और यूशा बिन नून यहाँ ने पूछा और समंदर में घोड़ा डाल दिया उन्होंने। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये होते हैं इत्तिबा करने वाले, इत्तिबा ये होते हैं। हत्ता कि जब वो समंदर की गहराई में पहुंचे तो फिर लौट आए और फिर पूछा कि आपके रब ने कहां से निकलने का हुक्म दिया। 3 बार जो है ना आपने फरमाया कि यहां से, और यूशा अपने घोड़े को डाल देते थे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की तरफ ये वही की कि अपना असा को समंदर में मारे। असल में मौजज़ा तो आपके आपके हाथ में है, आप पैगंबर हैं, आप लीडर हैं, आप रहनुमा हैं। जब तक रहनुमा नहीं होता, कौम कौम नहीं बनती। जब तक क़यादत आपके पास नहीं है, जब तक आपके पास कोई बड़ा रहनुमा नहीं मिलता जो कि कौम को कौम बनाए, हुजूम से निकाल के कौम बनाए, उनको रास्ता दिखाए, उनको गोल दिखाए, उनका मकसद दिखाए, हदफ दिखाए, तब तक कौम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी। आपके पास है सब कुछ, आपके पास है। मूसा आप चलो, आप आगे चलो। आपको कहा कि आप जो है अपने असा को तो मारे, आपके असा में सारा सारा जादू है। आपने जो है मूसा ने समंदर में असा मारा तो वो 12 हिस्सों में मुनकसिम होकर फट गया। हत्ता कि हजरत मूसा बनु इसराइल के 12 ग्रोहों के दरमियान उससे पार गुजर गए। बाद में जब फिरौन और उसके किब्ती इससे गुजरने लगे तो समंदर आपस में मिल गए और फिरौन और किब्ती गर्क हो गए। ये समंदर बहरे कुलजुम था। कतादा ने कहा बनु इसराइल 6 लाख थे और किब्ती 12 लाख थे। अल्लाह अकबर। मूसा का जिक्र हम कल करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इससे आगे जरा मैं देखूं और कुछ है। ये वाक्या है, ये थोड़ा सा वाक्या है इसका, तो बड़ा अच्छा ये भी मैं ये दोनों में कल आते ही जो है इसको बयान करना चाहूंगा। एक आल का बयान, ये हम तफसीर में यही चीजें सीखना चाहते हैं, ठीक है। ये जो हम सीख रहे हैं ना, यही तफसीर है। ये जो बहुत जरूरी चीजें हैं, जो अभी मैंने आपको कहा, ये वाला आल का हम सीखेंगे कि आल का लफ्ज पहली दफा आया, लेकिन इससे हमें ये एक बहुत ही कन्फ्यूजन चल रही है कि जो हम दुरूद पढ़ते हैं नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, आल से मुराद क्या है और उसका रसूलुल्लाह ने क्यों इजाफा फरमाया। ठीक है, आल का यानी अल्लाह पाक ने हुक्म हमें दिया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूलुल्लाह पे दुरूद भेजते हैं, और तुम जो लोग हो, तुम ईमान वालो, तुम लोग भी रसूलुल्लाह पे दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो, एहतमाम के साथ सलाम भेजो। तो अल्लाह अल्लाह के रसूल सहाबा ने फिर अर्ज किया, रसूलुल्लाह हमें सलाम तो पता है नमाज में, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, लेकिन ये दुरूद क्या है, सलात क्या है, उस पे आपने इजाफा फरमाया। आपने फरमाया कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद,
تو یہ آپ نے آل کا جو اضافہ کیا، اور ہم درود شریف میں لازمی، یہاں میں دیکھ رہا ہوں یہ سورہ تبیان قرآن میں، حالانکہ یہ سنی ہے اور بہت ہی جو ہے نا وہ ہمارے تو مشائخ میں سے آتے ہیں یہ تبیان قرآن والے غلام رسول سعیدی صاحب، لیکن انہوں نے جو ہے یہاں آ و آل ہی نہیں لکھا ہوا صلی اللہ، یہ درود شریف جو ہے یہ ناقص ہوتا ہے۔ دو چیزیں دیکھنی چاہیے آپ کو احباب، ایک صلاۃ صلی اللہ، صلاۃ دیکھنا چاہیے درود میں، ایک سلام دیکھنا چاہیے، کیونکہ اسی کا حکم ہے دونوں کا۔ ایک اللہ کے رسول نے اضافہ فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ آل، وہ آل ہی پڑھنا چاہیے، یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم یہ ضرور دیکھیں، تو یہاں دیکھنا چاہیے ہمیں۔ اور پھر برکات کا بھی ذکر کیا، اللہ کے رسول نے کہا اللہم بارک، اسی لیے ہم تینوں کا استعمال کرتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یہ پورا ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد بھی آگے جو ہے نا چلتے جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی درود شریف ہو، کوئی بھی درود شریف آپ پڑھیں تو اس میں یہ چیزیں ضرور دیکھا کریں کہ وہ کون سی جنا کون سی ہونی چاہیے۔ جو درود ابراہیمی ہے اس کی فضیلت آگے آئے گی، ہم پڑھیں دیکھ لیں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن درود ابراہیمی جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود سکھایا ہے صحابہ کرام کو، وہ درود شریف خود سکھایا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے، سلام جو ہے پہلے گزر چکا ہے، اور سوال میں بھی یہی تھا کہ سلام تو پہلے ہمیں جانتے ہیں، لیکن صلاۃ کیا ہے، صلاۃ سکھا دیا۔ اب آپ میں سے جو کوئی، اگر آپ میں سے کوئی اگر وظائف کرنا چاہے تو درود ابراہیمی بہت طویل ہے، آپ نے اس کا مغز نکالنا ہے، اور وہ مغز کیا ہے؟ وہ ہے صلاۃ اور سلام کا اور برکات کا، یہ تینوں دعائیں ہیں جو کہ ہم رسول اللہ اور ان کے آل کے لیے کرتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کوئی بھی کتاب نکال کے دیکھ لیں ائمہ کی، تو ان میں سے مختلف قسم کی درود پاک لکھا ہوتا ہے، مختلف قسم کا درود لکھا ہوتا ہے، اور سب جائز ہے، چونکہ دعا ہے یہ ساری کی ساری، تو کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے، کوئی بھی صیغہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، دلائل الخیرات کے نام سے بہت بڑی کتاب ہے، اور اولیاء اللہ کی کثرت اس پہ جو ہے وہ پڑھتی ہیں، وظیفہ کرتی تھی، اور ہمارے اکابر شاہد جو ہمارے بزرگ ہیں سارے پڑھتے تھے، دلائل الخیرات کے نام سے کتاب ہے۔ اور اب دوسری کتاب میں نے آپ کو شیئر کی تھی دلائل البرکات کے نام سے، اس میں بھی ہزاروں درود ہیں، اور بہت آسان لکھا ہوا ہے، زبر زیر کے ساتھ لکھا ہوا ہے، وہ بھی میں سے دوبارہ سینڈ کر دوں گا آپ کو، مجھے یاد کرائے گا۔ ماہپارہ نے مانگی تھی کہ مجھے پھر دوبارہ یاد ہی نہیں کرایا، تو وہ پھر میں رہ گیا، لیکن وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے ان کے لیے، وہ میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ آل کا مسئلہ کل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ دوبارہ دیکھیں گے، یہ چیزیں میں کل دوبارہ دیکھنا چاہوں گا۔ اور یہاں پہ جو ہے نا، میں نے بتایا آپ کو کہ یہاں پہ نا مختصر واقعہ ہے فرعون کی، مختصر سوانح ہیں، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، یہ روح البیان سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ کافی ہو گیا جی آج کا سبق، زیادہ تو نہیں ہو گیا۔ اور آمنہ آپ ہمارے ساتھ ہیں نا؟ ہاں یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ مہپارہ آپ کو آواز صحیح جا رہی تھی مہپارہ؟ ہاں مہپارہ کو آواز کہاں جاتی ہے؟ مہپارہ کو آواز نہیں جاتی نا، وہ کراچی میں سگنل کا ایسے ہی مسئلہ ہے، لیکن یہ اس کی مہربانی کہ وہ پھر بھی رہتی ہے، ساتھ رہتی ہے۔ رضوان بھائی آئے ہیں، ہیرا آئی ہے، دونوں بہت عرصے کے بعد، بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ ہیرا آپ آ گئی ہو، پکی پکی آ گئی ہو؟ السلام علیکم سر جی، مجھے آواز آ رہی ہے سر۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی مہپارہ خیریت سے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ نے مہپارہ اپنے درس سنا سارا؟ جی سر۔ ہاں یہ اچھا ہو گیا، چلو اچھا بات ہے۔ یہ بہت سارے کنفیوژن جو ہے نا وہ کلیئر ہوں گی ہماری، اب یہ تفسیر میں یہی چیزیں بڑی بڑی فائدہ مند ہوتی ہے، اب یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ فرعون کے واقعات ہیں تو شاید یہ گزرے واقعات ہیں، اساطیر الاولین نہیں ہیں، یہ ہمارے واقعات ہیں، یہ ہمارے دور کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ گزر چکے ہیں سارے، یہ ہمارے زمانے کی باتیں چل رہی ہیں۔ اب جی تو سر، ہر ہاں دور کا ایک فرعون ہے، ہر ہاں دور میں مزید۔ بالکل بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ ہیرا آپ بتاؤ، آپ آ گئی ہو خیریت سے؟ جی سر الحمدللہ ہم واپس پہنچ الحمد گئے ہیں خیر خیریت سے، اپنی روٹین پر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ انشاءاللہ آپ تو آ گئی ہیں، لیکن آپ نے تھوڑی سی بھی لفٹ نہیں کرائی، وہ کلاس آپ کی چلی گئی، ختم ہو گئی کلاس آپ کی، آپ نے میسج بھی ارے نہیں سر کیا، میں کیسی لڑکی؟ میرا دل اداس ہو گیا، میں بہت مجھے افسوس ہوا کلاس کیسے ختم ہوں گے۔ نہیں تو آپ نے میسج کیوں نہیں کیا؟ اتنا تو ٹیکسٹ بندہ کر ہی سکتا ہوتا ہے، تو کوئی سلام جی سر بس وہ سمجھ ہی نہیں آئی، پشاور میں ایسے بس آگے پیچھے بھاگ رہے تھے، کسی لڑکی ٹائم کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ جی چلو اب تو اکل آ گئی ہے نا، اب 10 سال کے بعد آپ نے جو ہے نا، جب آپ کا دل کرے گا 10 سال کے بعد آنا ہے آپ نے اکشرا کاملہ کے بعد نہیں نہیں انشاءاللہ سر ریگولر رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلے جی، ہم آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ اور اگر آپ نے اس میں آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ مناقب اہل بیت میں سے، تو وہ پھر کچھ منٹ 6 منٹ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آ جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔